میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پورا قرآن چند جملوں میں سمیٹ دے سکتا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تیرے رب کی پہچان کیا ہے، تو آپ چھوٹی سی سورت، صرف 4 آیات، مگر اس میں پوری دنیا کے خالق کا تعارف ہے۔ وہ سورت جسے پڑھنے والا گویا ایک تہائی قرآن پڑھ لیتا ہے۔ وہ سورت جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، یعنی خالص توحید کی سورت۔ یہ سورت چند الفاظ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان سچی محبت کی پکار ہے۔ آج ہم صرف الفاظ کی تلاوت نہیں کریں گے، ہم اس سورت کی روح میں اتر کر دیکھیں گے۔ آج ہم قدم با قدم اس لمحے تک جائیں گے جب اللہ نے خود اپنا تعارف فرمایا، اور وہ تمام کہانیاں سنیں گے جو ایمان کو جگا دیتی ہیں۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور نبوت کا ہے۔ اس زمانے میں کفار قریش ایمان کے پیغام پر اعتراضات اٹھاتے، سوالات کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے تھے۔ بعض سردار جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، ہمیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا وہ سونا چاندی سے بنا ہے؟ کیا وہ پتھر ہے؟ کیا اس کی کوئی شکل و صورت ہے؟ کیا وہ ہمارے بتوں جیسا ہے؟ یہ سوالات دراصل ایک قسم کی گستاخی اور الجھانے کی کوشش تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے سنا، پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اپنا کلام نازل فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا جواب آ گیا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے خود اپنا تعارف پیش کیا، واضح، جامع اور ناقابل مقابل۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ الفاظ ایک روشن دریچہ بن گئے، توحید خالص کا درس۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ہر رکعت میں خصوصی طور پر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پوچھو کیوں پڑھتا ہے۔ جب پوچھا گیا تو اس صحابی نے کہا، مجھے یہ سورت بہت پسند ہے کیونکہ یہ میرے رب کی صفت بیان کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا، اسے بتا دو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مختصر سورت نے ایک بندے کے دل کو اللہ سے جوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ مقام عزت اور رحمت کی علامت ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں قل اللہ کا حکم ہے، اعلان کرو۔ یہ دعویٰ یا محض بیان نہیں، یہ حکم ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ تمہارا رب یکتا ہے۔ لفظ احد محض ایک سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ یکتائی ہے جو ہر شریک اور ہمزاد سے پاک ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات منفرد ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر، کوئی شریک نہیں۔ یہ آیات توحید کی بنیاد ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی پیغام آیا، اللہ واحد ہے۔ جب یہ حقیقت دل میں رچ بس جائے تو بندے کے اندر ہر قسم کا فقر، غرور اور مادی شمولیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ صمد۔ ترجمہ،
اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ الصمد کا معنی وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو ہر حاجت کی طرف آخری، حتمی اور قابل اعتماد حل فراہم کرتی ہے۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، جب سب در بند ہو جاتے ہیں، تب الصمد کا در کھل جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ کے بے نیازی اور بندوں کے اس کی طرف رجوع کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ انسان کو چپ چاپ یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہر ضرورت کا مرکز اللہ ہے، اس میں وہ سکون ہے جو مخلوق میں نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت ہر اس عقیدے کا نفی وار ہے جو اللہ کے لیے اولاد یا جنم کا تصور پیش کرتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں بعض اقوام نے اللہ یا خداؤں کو انسانوں جیسی اولاد دی، مگر یہاں اللہ نے واضح طور پر کہا نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، وہ ازل سے ازل ہے، ابد تک ابد ہے۔ یہ آیات توحید مطلق کے ستونوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کی ذات مادی تفاعل سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی نہ کوئی اس کا ہمسر، نہ اس کے برابر، نہ کسی کی صفت، نہ کسی کی حرکت، نہ کسی کا علم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے لامثال ہے۔ یہ آخری آیت پوری سورت کا اختتام ہے، ایک مضبوط اختتام جو ہر قسم کی مشابہت اور شراکت کے دعوے کو رد کرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورہ اخلاص صرف 4 آیات نہیں، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ دل سے اس پر ایمان لے آئے، اللہ اسے ہدایت اور راحت سے نوازتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص دن میں 10 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ سورہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ فضائل ہمیں ترغیب دیتے ہیں معمول زندگی بنائیں، محض زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ ایک شخص بستر مرگ پر تھا، لوگوں نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو، وہ آہستگی سے بولے قل ہو اللہ احد۔ کچھ دیر بعد مسکرائے اور فرمایا پوری زندگی میں نے اس سورت سے محبت کی، اب اسی کے ساتھ اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، پھر جان دے دی۔ ایک بوڑھا شخص جب تنہائی میں ہوتا تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ اس نے کہا جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تو الصمد نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر سکون تھا، سورت نے اس کا دل مضبوط کیا۔ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، کوئی اس جیسا نہیں۔ اگر یہ معنی دل میں بس جائیں تو ہماری نماز، دعائیں اور پورا اخلاق بدل جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص اسے صبح و شام پڑھے، اللہ اسے ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کو پہچاننا اور اسی کی عبادت کرنا۔ ایک رات مدینے کی گلیوں میں ایک بوڑھا شخص چل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھوں میں تسبیح، لبوں پر بار بار یہی الفاظ قل ہو اللہ احد۔ کسی نے پوچھا بابا آپ ہر وقت یہی سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا بیٹا میری ساری زندگی میں لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، اولاد نہیں رہی، مال گیا، دوست گئے، مگر ایک ہستی ہے جو کبھی نہیں گئی، جس پر یقین رکھا، جس کا در کبھی نہیں بند ہوا، وہ اللہ صمد ہے، جس کی طرف جب بھی ہاتھ اٹھایا خالی نہیں لوٹا۔ یہ کہہ کر بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زیر لب پڑھتا رہا اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ ایمان والوں کے دلوں میں یہ سورت یوں اتر جاتی ہے
जैसे प्यासे के गले में ठंडा पानी। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, सब उसी के मोहताज हैं। अल्लाह समद वो ज़ात है जो कभी किसी की हाजतमंद नहीं होती, मगर पूरी कायनात उसके सामने हाथ फैलाए खड़ी रहती है। जब इंसान अकेला होता है, जब उसके पास कुछ नहीं रहता, तो वो उसी की तरफ मुतवज्जा होता है। यही अल्लाह समद है। अल्लाह ना सोता है, ना थकता है, ना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। सब उसके ग़ुलाम हैं, सब उसी के फ़ैसले के मोहताज हैं। एक नौजवान हर रात सोने से पहले सूरे इखलास 3 मरतबा पढ़ा करता था। एक रात उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम हर रात यही सूरत क्यों पढ़ते हो? वो बोला, अम्मी मुझे लगता है जब मैं ये सूरत पढ़ता हूँ तो अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करता है। उसी रात ख्वाब में उसकी माँ ने देखा, बेटा जन्नत के बाग में बैठा है और फरिश्ते मुस्कुरा कर कह रहे हैं, ये वो बंदा है जिसने सूरे इखलास से मोहब्बत की थी, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से ढांप लिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम है इस सूरत का। इंसान दुनियावी सहूलियात की बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करता है और यही हकीकी खुशहाली है। मेरे अजीज़ों, आज एक अहद करें, हर नमाज के बाद कम से कम 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ने का अहद लें। बच्चों को ये सिखाएं, घर में उसकी तिलावत मुस्तकिल रखें। जब भी परेशानी आए ज़बान पर यही अल्फाज लाएं, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। आप खुद देखेंगे दिल को कैसा सुकून मिलता है। ये छोटा अमल आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके ईमान को मजबूत करेगा और आखिरत के लिए बेहतर सरमाया बनेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू वाहिद है, तू अहद है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। या अल्लाह हमें खालिस तौहीद अता फरमा, हमें रिया, शिर्क और दुनिया की मोहब्बत से बचा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल तेरे नाम से जिंदा हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस सूरत या मौजू पर अगली वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो भी उसी जैसी जज्बाती और मुफीद अंदाज में पेश करें।